صدق وہ معزز سے زمانے میں مسلمان ہو کر اور ہم خار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ معزز سامعین، اس کائنات میں ایک وقت تھا کہ جب ہر طرف افراتفری تھی، اضطراب تھا، ظلم تھا، بے چینی تھی، بدی کا راج تھا اور بے حیائی کا غلبہ تھا۔ انسانیت کا ٹمٹماتا ہوا چراغ بجھنے کو تھا کہ وہ خالق و مالک جو خزاں میں بہار کو پیدا کرتا ہے، جو رات کے اندھیاروں سے صبح نور کو پیدا کرتا ہے، اسی خالق و مالک کو ہماری اس کائنات کی حیوانوں سے بدتر حالت پر رحم آیا اور اس نے کائنات کے مقدس ترین انسان کو رحمت للعالمین بنا کر مبعوث فرمایا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن کی صورت میں وہ نور دیا، ہدایت کا منشور دیا کہ اس قرآنی تعلیمات کی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دنیا میں ایک ایسا انقلاب برپا کیا کہ تاریخ آج تک اس کی مثال دینے سے قاصر ہے۔ قرآن نے ہماری معیشت کو بدلا، ہماری معاشرت کو بدلا، ہماری طرز حکومت اور طرز سیاست کو بدلا۔ قرآن نے یہاں تک کہ ابو بکر تھے وہ صدیق بن گئے، عمر تھے فاروق بن گئے، عثمان تھے حیدر، عثمان تھے ذوالنورین بن گئے، علی المرتضیٰ تھے حیدر کرار بن گئے۔ تو میرے بھائیوں، وہ قرآن آج بھی ہمارے پاس موجود ہے اور اسی طرح موجود ہے جس طرح کہ یہ نازل کیا گیا تھا۔ اس کی کسی آیت میں کوئی تبدیلی نہیں کی گئی، اس کی کوئی زبر زیر پیش کو تبدیل نہیں کیا گیا۔ وہ تاثیر، وہ روشنی، وہ ہدایت آج بھی اس کے اندر موجود ہے، مگر اللہ کا کوئی بندہ اس سے پڑھے، اس سے سمجھے اور اس کے مطابق عمل تو کرے۔ تو اللہ رب العزت ہم سب کو قرآن کریم کو پڑھنے، سمجھنے اور اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نعت رسول مقبول کے چند اشعار وقت کے اختصار کی وجہ سے کہ ہدایت کی ضیاء بن کر محمد مصطفیٰ آئے، وہ رحمت کی گھٹا بن کر محمد مصطفیٰ آئے، وہ آئے تو زمانے کا مقدر ہو گیا اچھا، وہ آئے تو شریعت کا یہاں جاری ہوا سکا، سعادت کی ندا بن کر محمد مصطفیٰ آئے، محمد مصطفیٰ آئے، محمد مصطفیٰ آئے۔ مٹی ظلمت جہالت کی انہوں نے جب قدم رکھا، انہی کے قلب پر ہی تو قرآن مبین اترا، براہینی دعا بن کر محمد مصطفیٰ آئے، محمد مصطفیٰ آئے، محمد مصطفیٰ آئے صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ رب العزت ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ ہمیں درود سلام پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو معزز بھائیوں، دوستو، میری خواتین، مائیں اور بہنیں، آج کے اس پروگرام کو ہم آگے بڑھاتے ہیں اور میں اسی پروگرام کی غرض و غائب کے حوالے سے اور اس سکول کے تعارف کے حوالے سے التماس کرتا ہوں محترمہ عابدہ حمید صاحبہ سے کہ وہ تشریف لائیں۔ آپ کی تالیوں کی گونج میں محترمہ عابدہ حمید صاحبہ۔ میں اس کے نام سے کرتی ہوں ابتدائے سکون، میں اس کے نام سے کرتی ہوں ابتدائے سکون، ضمیر کن سے اگاتا ہے جو زمین و زمن، وہی تو ہے جو ہواؤں کو دے کر اس میں خرام سمندروں کی چبی پر ابھارتا ہے شکن، جو بندگی کو ہدایت کا نور دیتا ہے، جو بندگی کو ہدایت کا نور دیتا ہے، جو آگاہی کو سکھاتا ہے مصطفیٰ کا چلن۔ جھکا میں اس کے سامنے تو سرخرو ہی ہوا، جھکا میں اس کے سامنے تو سرخرو ہی ہوا، نہ ہاتھ چل ہوئے میرے نہ ہے زباں میں تھکن، اس
Bismillahirrahmanirrahim. It gives an immense pleasure and pride to welcome you all to the opening ceremony of the native schools. I feel very proud to be a part of the member of this institution as it belongs to that person who is known for his magical words, Mr. Qasim Ali Shah. It's been an honor for me to welcome you for this auspicious day. Without your presence, sir, this year would have been no value. Thank you so much for giving us a precious time from your busy schedule. I don't have enough words and courage to say anything as the person behind this is in front of us. I only want to quote his own words کہ آگے بڑھنے کی تڑپ اور لگن ہر انسان میں موجود ہوتی ہے. بس چھوٹا سا ایک کام کریں, اس تڑپ اور لگن کو کوئی صرف دیکھ لیں. سر میں اس بات سے 100% ایگری کرتی ہوں کہ آج کل کے بچے ویسے ہی بہت اگریسو نیچر کے ہیں اور ہر بار کچھ نہ کچھ نیا کرنا چاہتے ہیں. اسی لیے ان کے اس اگریسو نیچر کو کم کرنے کے لیے کنسٹرکٹیو اینڈ پازیٹیو آئیڈیاز اینڈ ٹیکنیکس یوز کرنی ہوگی. We can do that by engaging them in different activities. اسی لیے نیٹو اسکول یہ یقین رکھتا ہے کہ تعلیم سے پہلے تربیت ضروری ہے. آپ دیکھیں گے کہ ہماری بک کے شروع میں مینرز اینڈ ایٹیکیٹس پر کچھ پوائنٹس دیے گئے ہیں. یہ پوائنٹس پیرنٹس, ٹیچرز اور بچوں تینوں کے لیے فائدے مند ہیں. I don't think so that teaching has become the most challenging profession as we are dealing with that kind of a generation that is too much technologically savvy. And also we are dealing that kind of parents who are so much impatient that expect their children should learn anything and everything very fast that is happening around the world. That's why the children who are under the guidance will be our focal point of existence. So native school has designed its syllabus in such a way that will help our children to meet the challenges of our society and system. Native school کی سوچ ہے کہ آج کل بچوں کے زمانے کے لحاظ سے تعلیم دینے کے ساتھ ساتھ انہیں آئندہ آنے والے سالوں میں معاشی اور معاشرتی تبدیلیوں کے لیے بھی تیار کرنا چاہیے. یہی نیٹو اسکول کا مقصد ہے. کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے, تعلیم اگر نہیں ہے زمانے کے حسب حال, تعلیم اگر نہیں ہے زمانے کے حسب حال, پھر کیا امید دولت آرام و احترام. سید کے دل پہ نقش ہوا اس خیال کا, ڈالی برائے مدرسہ لے کر خدا کا نام, دکھلا دیا زمانے کو زورے دل و دماغ, بتلا دیا کرنے والے یوں کرتے ہیں کام. At the end, I just wish that you will all get satisfied with our system and will definitely get your child admitted in our school. Thank you so much. I know that you are all eagerly waiting for sir, so I just saying Allah Hafiz from my side, and sir will give you some thoughts. Thank you so much. Thank you. آپ کا حمید صاحبہ جو آپ سے مخاطب تھیں, معزز خواتین و حضرات, جناب ضیاء الرحمان صاحب مینیجنگ ڈائریکٹر نیٹو اسکولز, اور محترم جناب قاری حق نواز چشتی صاحب, ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں, انہیں خوش آمدید کہتے ہیں. انتظار کی گھڑیاں ختم ہوئی چاہتی ہیں. آپ کے سامنے ایسی شخصیت کو دعوت دینے والا ہوں کہ ملک پاکستان کا ہر خاص و عام جن سے محبت کرتا ہے, پاکستان کا ایک معروف نام ہے, اور پاکستان کی طلباء و طالبات کی تعلیم و تربیت میں جن کا ایک بہت بڑا کردار ہے. شاعر نے کہا تھا کہ مشرق سے ابھرتے ہوئے سورج کی جبیں پر
مرقوم تیرا نام ہے، کچھ ہو کے رہے گا۔ میری مراد ملک پاکستان کی آن بان شان، بہترین تعلیم اور اچھی تربیت کی پہچان محترم جناب سید قاسم علی شاہ صاحب، آپ کی تالیوں کی گونج میں محترم جناب سید قاسم علی شاہ صاحب ڈائریکٹر نیٹو سکولز، آپ کی تالیوں کی گونج میں تشریف لاتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ان کی ادا گرائی سے شکریہ ادا کرتا ہوں مینجمنٹ کا، اور بالخصوص اس علاقے کے میرے سب دوستوں کا۔ منڈی کبھی گجرات کے ساتھ ہی تھا 92 تک، اور میرا تعلق گجرات سے ہے، تو میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ یہ مٹی ہماری اپنی مٹی ہے، اور میں بائی برتھ گجرات سے ہوں، زندگی میری پھر لاہور میں گزری ہے۔ ایک آئیڈیا، ایک کانسیپٹ آپ کے ساتھ میں شیئر کر کے جا رہا ہوں، اور وہ آئیڈیا، وہ کانسیپٹ یہ ہے کہ دنیا میں وہ تمام ممالک، جن ممالک میں جب ریسرچ کی جاتی ہے کہ خوشی زیادہ ہے، سکون زیادہ ہے، لوگ زیادہ مطمئن ہیں، وہ گیلپ ایک ادارہ ہے جو ریسرچ کرتا ہے کہ دنیا کے کن ممالک میں سکون، خوشی یا لوگ زیادہ خوش ہیں۔ انہیں پتہ لگتا ہے کہ جی اس میں جو پہلا نمبر ہے وہ ڈنمارک کا ہے، باقی دوسرے تیسرے نمبر پہ اسکینڈینیوینز کنٹری ہیں سارے کے سارے۔ چلتے چلتے پاکستان کا نمبر آ جاتا ہے، وہ نمبر 103 ہے۔ انڈیا کا جو ہمارا ہمسایہ بھی ہے اور دشمن بھی ہے، اس کا 106 نمبر ہے۔ ڈنمارک کا پہلا نمبر ہے۔ اب جب یہ ریسرچ اس طرح کی کئی بار پبلش ہوئی، جب بھی ایک فیکٹ سامنے آتا ہے، ریسرچ سامنے آتی ہے، اس ریسرچ سے، اس فیکٹ سے کئی اور ریسرچ جنم لیتی ہیں، کئی طرح کی اور تحریکیں بنتی ہیں، کتابیں بنتی ہیں، لوگ ریسرچ کرتے ہیں ایسا کیوں ہے، آخر اس کی وجہ کیا ہے کہ لوگ ان علاقوں میں زیادہ خوش ہیں، اس طرح کے اسٹیٹ اور گورنمنٹ میں زیادہ خوش ہیں، یہ جو 100 سے اوپر والے ہیں ان میں خوشی نہیں ہے، اتنی راحت نہیں ہے، اتنا سکون نہیں ہے۔ تو انہوں نے دیکھا ہے ریسرچ کر کے کہ اس میں آدھا قصور اسٹیٹ کا اپنا ہوتا ہے۔ جب بھی کوئی اسٹیٹ فیلئر اسٹیٹ ہوگی، اسٹیٹ میں پاور نہیں ہوگی، اسٹیٹ کی رٹ قائم نہیں ہوگی، انصاف نہیں ہوگا، ڈیلیور نہیں کر سکے گی اسٹیٹ، تو یقینی بات ہے جو رعایا ہے، عوام ہے، ان میں اضطراب، بے چینی، اور ایک انگلش کا ورڈ ہے انسرٹنٹی، اس کو اگر ترجمہ کیا جائے تو غیر یقینی حالت، وہ بڑھ جائے گی۔ اس غیر یقینی حالت کے بڑھتے ہی چیلنج آئے گا، وہ یہ آئے گا کہ غیر یقینی حالت انسان سے فکر مندی، خوشی چھین لیتی ہے۔ اب کسی کو انسرٹنٹی دے دیجئے، اس انسرٹنٹی کے ملتے ہی اس کے اندر کا سکون ختم ہو جائے گا، کہے گا کہ پتہ نہیں آئندہ کیا ہونا ہے، کل کیا ہونا ہے۔ آپ کسی کو دیسی مرغا پکا کے کھلائیں اور کھلانے سے پہلے اسے بتا دیں کہ یہ جو دیسی مرغا تمہیں کھلایا جا رہا ہے، اس کے بعد تمہیں شیر کے پنجرے میں ڈالا جائے گا، دیسی مرغا دور کی بات ہے، وہ اسے سونگ بھی نہیں سکے گا، کیونکہ اس کے بعد جو ہونے والا ہے، شیر کے پنجرے میں ڈالا جائے گا، وہ فکر مندی اس وقت کی روٹی کو اور دیسی مرغے کو بھی ذائقہ اس کا ختم کر دے گا۔ اور جس معاشرے میں، جس ملک میں انسرٹنٹی ہوتی ہے، فکر مندی ہوتی ہے، غیر یقینی حالت زیادہ ہوتی ہے، اس معاشرے میں خوشی دور ہوتی ہے، بہت دور ہوتی ہے۔ میرا ایک فیملی کا بچہ ہے، وہ 15 سال پہلے جرمنی چلا گیا، پھر جرمنی سیٹل ہو گیا، یہاں تک کہ اس کی نیشنلٹی یہاں کی ختم ہو گئی تھی، اور اس کی نیشنلٹی اس نے ایکٹیو کروا لی جرمنی کی۔ اس کی ایک بیٹی ہے، وہ کبھی پاکستان آنے لگتا ہے تو وہ اسٹیٹ جہاں کا وہ نیشنل ہو چکا ہے، وہ اسٹیٹ اس سے پوچھتی ہے کہ تم نے کہاں جانا ہے، وہ کہتا ہے جی میں نے اس علاقے میں جانا ہے۔ وہ اسٹیٹ ایک تجزیہ کر کے پیپر دیتی ہے کہ وہاں حالات ایسے ہیں، ایسے رہنا ہے، ہمیں تمہاری دور رہ کے بھی فکر مندی ہے، یہ جو چھوٹی بچی ہے اس کو دودھ یہ پلانا ہے،
اس کو ڈاکٹر اس طرح کا دکھانا ہے، یعنی کہ وہ دور پار بیٹھے کے بارے میں بھی اسٹیٹ ذمہ دار ہے، حتیٰ کہ اپنے جو سڑک پہ کتا ہے اس کے بارے میں بھی فکر مندی رکھتی ہے، جانور کے حقوق کے بارے میں بھی بات کرتی ہے، چڑیا ایک مخصوص اس ملک میں کم ہو رہی ہے، اس کے اوپر بھی پوری تحریک چلائی جا رہی ہے کہ چڑیا بھی کیوں کم ہو رہی ہے، اور ہر وہ ملک جس میں انسان کی قدر ویلیو نہیں ہے وہاں پر آپ دیکھیں گے انسرٹنٹی زیادہ ہے، فکر مندی زیادہ ہے، غیر یقینی حالات زیادہ ہے، اور جب بھی غیر یقینی حالات زیادہ ہوں گے تو کیا چیز چھن جائے گی؟ خوشی چھن جائے گی، گھر ہوں گے، گاڑیاں ہوں گے، وسائل ہوں گے، نمبر ہوں گے، عہدے ہوں گے، ڈگری ہوں گی، سب کچھ ہوگا، لیکن سب کچھ ہونے کے باوجود آپ لوگوں میں دیکھیں گے کہ فکر مندی زیادہ ہے، اور فکر مندی زیادہ ہونے کی وجہ سے خوشی کوئی نہیں۔ ہر وہ معاشرہ جہاں پر اسٹیٹ ذمہ دار ہے، اسٹیٹ ایجوکیشن کی ذمہ دار ہے، اسٹیٹ صحت کی ذمہ دار ہے، اسٹیٹ سیکیورٹی کو انشور کرتی ہے، اسٹیٹ فکر مندی لیتی ہے کہ اس کے شہری پریشان نہیں ہونے چاہیے۔ اب یہ ایک باعث ورثہ گفتگو ہے جس کا اینڈ نہیں ہو سکتا کہ اگر وہاں ایسا ہے تو اس کی وجہ یہ ہے کہ شہری 100% ٹیکس دیتے ہیں، یہاں تو ٹیکس ہی کو نہیں دے رہا ہے، یہاں تو ٹوٹل میرا خیال ہے میاں صاحب 10 لاکھ لوگ ہیں جو ٹیکس دے رہے ہیں، اور 21 کروڑ کی عوام ہے، اور بلیک منی بڑا پڑا ہوا ہے، لوگ ٹیکس نہیں دیتے بٹ دے ایکسپیکٹ دیٹ کہ ٹیکس ہم نہ دیں لیکن اسٹیٹ سارے کام خود کرتی رہے، اسٹیٹ پہ ٹرسٹ بھی نہیں ہے، وائس ورثہ۔ اگلی بات یہ کہ ٹیکس دینے سے پہلے ہم سوچتے ہیں ہم ٹیکس تو دیں گے، کیا یہ واقعی ہی ٹیکس استعمال کریں گے؟ یہاں میں اس گفتگو کو تھوڑی دیر کے لیے چھوڑ دیتا ہوں۔ آدھا حصہ انہوں نے دیکھا کہ یہ خوش ممالک وہ ہیں جہاں پر اسٹیٹ ذمہ دار ہے، فنکشننگ اسٹیٹ ہے۔ فنکشننگ بیٹا وہ چیز ہوتی ہے جو اپنا کام کر رہی ہے، مائک اگر میں بولتا رہوں اور آواز اونچی نہ جائے یہ فنکشننگ نہیں ہوتی، اس کی فنکشننگ یہ ہے کہ میں بولوں تو آپ کو اونچی آواز جائے۔ فنکشننگ اسٹیٹ وہ ہوتی ہے جو اپنی اصول کے تحت مرضی چلاتی ہے، وہاں فنکشننگ اسٹیٹ ہے۔ ان ممالک میں جن کا میں نے تذکرہ کیا 103 نمبر 106 نمبر، یہاں اتنی اسٹیٹ فنکشننگ نہیں ہے۔ اللہ نہ کرے آپ کے ساتھ کوئی زیادتی ہو جائے، آپ کی ممکن ہے 3 نسلیں عدالتوں میں کھجل ہوتی ہیں، اور یہ کبھی کوشچن سوچئے گا کہ عدالتوں میں اتنی پیشیاں کیوں پڑتی ہیں؟ بورے کو پتا تھا کہ ان کی پنچایت بڑی کامیاب ہے، میں اس بیلٹ سے ہوں، میں جانتا ہوں کہ میں نے اپنی آنکھوں سے کسی پنچایت میں کسی پریا میں کسی کو جھوٹا قرآن اٹھاتے نہیں دیکھا۔ اتنا خوف خدا یا سماجی پریشر اتنا ہوتا تھا کہ وہ بندہ اگر جھوٹا اٹھا لے اسے علاقہ چھوڑنا پڑتا تھا، وہ رہ نہیں سکتا تھا۔ قاری صاحب لوگ اس کو تانے مارتے تھے کہ تجھے شرم نہیں آتی، تو نے جھوٹا قرآن اٹھا لیا۔ وہ فرنگی عدالت تھی، اس عدالت میں کہیں جس میں روز جھوٹے قرآن اٹھائے جاتے ہیں، انہوں نے کہا اس کا عادی کرو، اور عادی کرنے کا طریقہ یہ بنایا کہ پیشی لمبی ڈال دو۔ تو آج وہ عدالتوں میں جا کے ایک لمبے پروسیس پہ بندہ پڑ جاتا ہے کہ آپ ایک سٹے کروا لیں، اور سٹے کو آؤٹ کراتے کتنا ٹائم لگ جاتا ہے۔ یہ سٹیٹ کا فیلئر کی تھوڑی سی نشانی بتا رہا ہوں۔ دوسرا حصہ میرا آج کا موضوع ہے، یہ سارا میں نے بتانے کے بعد دوسرے حصے کی طرف جاؤں گا تو پتہ لگے موضوع ہے میرا آج کا۔ انہوں نے دیکھا کہ دوسرے خوش ہونے کی وجہ، آدھی وجہ سٹیٹ ہے، آدھی وجہ ایجوکیشن ہے، تعلیم ہے، اور تعلیم کا وہاں مطلب یہ ہے کہ تعلیم وہ شعور دیتی ہے جس سے لوگ خوش رہتے ہیں، تعلیم وہ سوچ دیتی ہے جس سے لوگ راضی رہتے ہیں، تعلیم وہ اطمینان دیتی ہے، انڈرسٹینڈنگ دیتی ہے کہ جو زندگی آپ کو ملی ہے اس کو بھرپور طریقے سے استعمال کیسے کیا جا سکتا ہے۔ تعلیم یہ فہم دیتی ہے کہ میں نے زور کہاں لگانا ہے، کہاں زور نہیں لگانا۔ تعلیم یہ شعور دیتی ہے، فہم دیتی ہے کہ میں نے دوسرے کے رستے میں رکاوٹ نہیں بننا۔ تعلیم یہ فہم دیتی ہے کہ میں نے حق نہیں مارنا۔ تعلیم صرف نمبر تک نہیں ہے۔ اس ملک کی ٹریجڈی کیا ہے؟ ہمارے میرا خیال ہے کہ قصبے قصبے میں اسکولوں کی تعداد بڑھ جائے، ہم 100% لٹریٹ ہو جائیں، جب تک ہم تعلیم کو نمبروں سے ماپیں گے جاہل پیدا ہونے نہیں چھوڑیں گے، کیونکہ صرف نمبر انشور نہیں کر سکتے کہ بچہ لائق ہے۔ اخلاقیات کے بغیر، انسانیت کے بغیر، اور سب سے بڑھ کے ایمان کے بغیر تعلیم بھی تعلیم نہیں ہے۔ ایک شخص جو ٹاپ نمبر لیتا ہے
لیکن اس کا اللہ پہ بھروسہ اور توکل نہیں ہے، اس کے پاس ایمان نہیں ہے، اس کے پاس یقین نہیں ہے، تو اس کا جو اخلاقیات کا معیار یا ماڈل ہوگا وہ بڑا ویک ہوگا. اور میرا خیال ہے وہ بندہ زیادہ خطرے میں ہے جس کے پاس برین ہے، صلاحیت ہے، نمبر ہے، قابلیت ہے، لیکن کردار نہیں ہے. تو بغیر کردار کے اس کا لائق ہونا اس معاشرے پہ زیادہ برڈن ہے. لیکن جی نالائق بندہ تو آگے نہیں جائے گا نا، تو کوتی ریڈی سے آگے نہیں جائے گا، وہ تو دکان ہٹی سے آگے نہیں جائے گا، تو سبزی کی دکان سے آگے نہیں جائے گا. خطرناک وہ بندہ ہے جس کے بارے میں ایدی صاحب نے کہا ہے کہ پاکستان کو تعلیم کی کمی نہیں ہے، پاکستان کا بڑا مسئلہ وہ پڑھے لکھے جاہل ہیں جن کے پاس تعلیم ہے، اخلاقیات نہیں، جن کے پاس کردار نہیں ہے، جن کے پاس اللہ پہ بھروسہ نہیں ہے، جن کے پاس سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کی انسپریشن نہیں ہے. میرا ایمان ہے کہ ایک مومن کے لیے سب سے بڑی انسپریشن حضور کی ذات گرامی، اس سے بڑی انسپریشن ہو ہی نہیں سکتی. آپ دنیا کی ریکارڈڈ ہسٹری نکال لیجئے، آپ کو ریکارڈڈ ہسٹری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا انسان ملے گا ہی. مائیکل ہارٹ اپنی کتاب دی 100 جب 79 میں آئی، کبھی آپ نا حضور کی ذات گرامی کو مائیکل ہارٹ کی آنکھ سے پڑھیں، آپ پریشان ہو جائیں گے. یہ دیکھیں جی ہماری تو عقیدت ہماری جان نثار ہے، اس کی آنکھ سے پڑھیں جس نے ریسرچ کر کے ڈھونڈا اور دی 100 لکھ کے پہلا چیپٹر لکھا. اس نے کہا جی میں نے دنیا کی ریکارڈڈ ہسٹری میں ہر بندے کی ذات، معروف بندے کی، لیڈر کی ذات کو، زندگی کو پڑھ کے دیکھا، مجھے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا انسان ملا ہی نہیں. میں نے ڈھونڈ کے دیکھا کسی معاملے میں ریکارڈڈ ہسٹری میں ایک شخص ایسا نہیں ملا جو بیٹی کے لیے چادر بچھاتا ہو، یہ احترام اپنی بیٹی کو دیتا ہوں. تو اب اندازہ لگائیے کہ اگر یہ انسپریشن نہیں ہے تو تعلیم نہیں ہے. میں کہنا یہ چاہوں گا کہ ایک شخص نمبروں کے ساتھ، ڈگریوں کے ساتھ، جی پی اے کے ساتھ ایڈمیشن ہونے کے باوجود اگر صاحب ایمان نہیں ہے وہ جاہل ہے، مطلق جاہل ہے، پکا. میرا ماننا یہ ہے کہ تعلیم، تربیت کے بغیر تعلیم ہوتی نہیں. ہم یہ غلط فہمی سمجھ بیٹھے ہیں یہ ہمیں پوری کمپین بنانی چاہیے. ایک تو چلے میری کمپین انہی شہروں میں کبھی لیکچر دیتے دیتے اللہ نے سن لیا کہ مسٹر چپس ہٹنا چاہیے تھا، وہ 55 سال کا بت ہٹ گیا، اور میری کمپین یہ تھی مسٹر چپس ہٹا کے سیرت کو شامل کیا جائے. کیوں؟ جس چیز کو قاری صاحب پڑھنا لازم ہے نصاب کی شکل میں، بندہ اپنی ذات کے اندر سے پھر وہ نکال نہیں سکتا. آپ سب اپنے بازو ننگے کر کے دیکھیں، یہاں ٹیکے کا نشان ہوگا کیونکہ پیدائشی لگا ہوا ہے. میں آپ کو کہیں آج وہ ٹیکہ جو 40 سال پہلے لگا تھا نکال کے دکھائیں، نہیں نکال سکتے. نصاب میں پڑھی چیز خون میں شامل ہو جاتی ہے، آپ اسے نکال نہیں سکتے. اور اگر نصاب میں بچے نے پڑھ لیا کہ دنیا میں سب سے کامل ہستی، بہترین رول ماڈل کی شکل میں سرکار کی ذات گرامی ہے، تو ساری زندگی جیسے میری یہ آواز گونج رہی ہے اس کی ذات کے خلا میں کہیں نہ کہیں گونجتا رہتا ہے کہ میرے مسئلوں کا حل سیرت میں، میرے مسئلوں کا حل قرآن میں. یہ اگر سیرت کے ذریعے، نصاب کے ذریعے ہم انقلاب لے آتے ہیں تو یقین کریں ٹریننگ اکیڈمیوں کی ضرورت نہیں پڑتی، یہ لیکچروں کی ضرورت نہیں پڑتی، کیونکہ اس کو پتہ لگ جاتا ہے کہ میرے معمے، میرے مسئلے، میری عقل کی گتھیاں جہاں میں سلجھا نہیں پا رہا وہاں قرآن جواب دے دے گا مجھے، یہ سیرت جواب دے دے گا. سو یہ یاد رکھیے کہ یہ ہمارا اسکول کی چین اس شکل میں ہے، یہ تحریک ہے. یہ علامتی سائن میں بنانا چاہ رہا ہوں کہ تعلیم نہ ہو، تربیت کا نام تعلیم ہو جائے. اصل میں تربیت ہی تعلیم ہوتی تھی. کسی زمانے میں دیکھیے جتنے رسول، پیغمبر، نبی، ولی آئے وہ تربیت والے تھے، وہ تزکیہ دیتے تھے، وہ دلوں کے حالوں کو بہتر کرتے تھے، وہ رب سے کنیکٹ کرواتے تھے، وہ بندگی سکھاتے تھے، وہ اخلاقیات سکھاتے تھے. آپ قربان جائیے، ذرا واقعہ ذرا سمجھیے گا کہ دین کس قدر نفیس ہے، کیا نفاست سکھاتا ہے. امام علی مقام امام حسین کی ناراضگی تھی اپنے بھائی سے، اور وہ جو بھائی تھے وہ غیر فاطمی تھے، کیونکہ بی بی فاطمہ کی اولاد فاطمی کہلاتی ہے، اور وہ اولاد جو حضرت فاطمہ سے نہیں تھی غیر فاطمی کہلاتی ہے. ناراضگی تھی کسی بات سے. ایک دن ایسا ہوا کہ وہ
صلح کرنے کے لیے جا رہے تھے امام علی مقام کے پاس. رستے میں حدیث پتہ لگ گئی. حدیث یہ پتہ لگی کہ وہ شخص جو صلح میں پہل کرے گا وہ جنت میں پہلے داخل ہوگا. اسی وقت پلٹے واپس گھر پہنچے, پتھر نکالا, روکا لکھا بھائی کو امام علی مقام کو, اور لکھ کے بھیجا کہ بھائی جان صلح آپ کرنے آئے, میں نے نہیں آنا. اس لیے نہیں آنا کہ آپ بی بی فاطمہ کی اولاد ہے, جنت میں پہلا حق آپ کا ہے, میں کون ہوتا ہوں پہلے جو. یہ تہذیب کی انتہا ہے کہ صلح میں بھی بظاہر دیکھا جائے تو رک گئے ہیں, لیکن حکمت یہ ہے کہ کل کو رسول نے گارنٹی دی ہے کہ جنت میں پہلے وہ داخل ہوگا جس میں صلح نے پہل کر دی. تو صلح میں پہل میں نہیں کر رہا, کر سکتا ہوں, کر نہیں رہا, آپ کو موقع دے رہا ہوں بھائی آپ تشریف لے آئیے, صلح کرتے ہیں تاکہ جنت کا آپ پہ حق زیادہ ہے, آپ جائیں جنت. حضور والا اگر ہم اپنے بچوں کو تربیت نہیں دیتے, یہ نہ آپ کے قابل ہے نہ قوم کے قابل ہے. خدارا یہ تربیت کو انشور کیجیے, اور تربیت کا ایک نسخہ میں منڈی میں دیتا جاؤں, تربیت بچوں کی کرنے سے پہلے والدین کی ہونا زیادہ ضروری ہے. بڑا بنیادی منطق کا کلیہ ہے جس کو علی بن عثمان الحجویر نے کتاب کشف الماجوب میں رقم کیا. آپ فرماتے ہیں کہ برتن سے نکلتا وہی ہے جو اس میں ڈالا گیا. یہ ہو نہیں سکتا کہ برتن میں پانی ہو اور نکلے نہ پانی, دودھ ہو نکلے نہ دودھ, اور آپ امید کریں کہ پانی ڈالا اور دودھ نکلے, تو ہو نہیں سکتا. منطق کا کلیہ. تربیت والدین کی نہ ہو اور وہ امید کریں بچوں کی ہو جائے گی, کیسے ہو جائے گی؟ سب سے زیادہ بچہ کان کے سنے کا اثر نہیں لیتا, آنکھ کے دیکھے کا اثر لیتا. جو عملی طور پہ والدین کر کے دکھا رہے ہوتے ہیں وہ بچے کے ذہن میں نقش ہو جاتا ہے. میں آج مڑ کے دیکھتا ہوں وہ سب خوبیاں میری ذات کی خوبیاں جن پہ لوگ تعریف کرتے ہیں کہ شاہ صاحب آپ ہمبل ہیں, شاہ صاحب آپ رکاوٹ ہٹا دیتے ہیں رستے کی, شاہ صاحب شکر گزار ہیں, آپ اخلاق سے بات کرتے ہیں. وہ سب کی سب میری خوبیاں نہیں ہیں, وہ میرے ماں باپ کی خوبیاں جو میں نے وراثت میں ان سے لی ہیں. وراثت میں صرف زمین پلاٹ قلعہ نہیں ہوتا, خوبی بھی وراثت میں آتی ہے, کیونکہ آپ نے آنکھوں سے جو کچھ دیکھا ہوتا ہے وہ آنکھوں کا دیکھا آپ ساری زندگی اپنے ساتھ چلاتے ہیں. سو اس آج کی تقریب میں کیوں نہ ہم عہد کریں کہ وہ تربیت جو ہم نے بچوں کی کرنی ہے وہ تربیت پہلے اپنی کریں. یاد رکھیں سچے کے لیے سچ سکھانا بڑا آسان ہے, سخی کے لیے سخاوت سکھانا بڑی آسان ہے. عاجز ہمبل ہونے والے کے لیے عاجز ہونا ہمبل ہونا بڑا آسان ہے سکھانا. علم کے رستے پہ چلنے والے کے لیے علم کا رستہ دینا سکھانا بڑا آسان ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ تعلیم اگر یہ بیڑا اٹھا لے کہ مقابلہ ساتھ والے کی بجائے پہلے اپنے ساتھ لگانا سکھا دے. یہ ہم نے سب نے اسکولوں والوں نے ہم نے غلط کیا نا جی, کہ جی علاقے بھر میں پہلی پوزیشن لینے والا اسکول. میں چاہوں گا کہ اسکول کے باہر کبھی یہ بورڈ لگاؤ, علاقے بھر میں سب سے مؤدب بچے اسکول کے ہوں, علاقے بھر میں والدین کی خدمت کرنے والے بچے اسکول کے ہوں, علاقے بھر میں سچ بولنے والے بچے اسکول کے ہوں, علاقے بھر میں شائستہ صاف ستھرے صاف لباس پہننے والے صاف کو اچھی بات کرنے والے بچے اسکول کے ہوں. کب تک ہم نمبروں سے ماپیں گے؟ کیوں نہ ہم اخلاق سے ماپنا شروع کریں. وہ اخلاق میں کتنا بہتر ہے, کیونکہ نمبروں سے ماپنے سے ممکن ہے ذہانت پتہ لگ جائے, کردار پتہ نہ لگے. کردار کے لیے ضروری ہے کہ دیکھنا پڑے گا کہ بندہ با کردار کتنا ہے, سچا کتنا ہے, حیادار کتنا ہے, تمیز کتنی ہے, دوسروں کو آگے کرتا ہے کہ نہیں کرتا, خود پیچھے ہٹتا ہے کہ نہیں ہٹتا. میرا ایک واقعہ کوٹ کرتا ہوں, یہ ویڈیوز میں نہیں ملے گا. قاری صاحب ایک بندہ میرا مخالف تھا, ساری زندگی میری مخالفت کرتا رہا. اچھا مخالفت کی حالت یہ تھی کہ اس سے رہا نہیں جاتا تھا. کئی دفعہ وہ میری تصویر کا کارٹون بنا کے مجھے سینڈ کرتا تھا. یہ تکلیف کی انتہا تھی. میں اس کے لیے دعا گو رہا. میری تربیت یہ تھی کہ مجھے جواب مخالفت میں نہیں دینا, میں ہمیشہ دعا گو رہا. خدا کا کرنا ایک دن ایسا ہوا کہ وہ صاحب میرے ساتھ انہیں سفر کرنے کا موقع مل گیا. اب میں کوئی زور لگا کے اچھا نہیں ہونا چاہ رہا تھا, لیکن سفر کرنے کا موقع مل گیا. سفر کرنے کا موقع ملا تو ہم ایک جگہ پہنچنا تھا, ایک ہوٹل میں. جس ہوٹل میں فیتا میں نے کاٹنا تھا. اب وہ شخص جو آپ کا مخالف ہو نا, وہ چھوٹی چھوٹی خامیاں ڈھونڈ رہا ہوتا ہے. آج موقع ملے ہے,
آج میں دوربین لا کے آج خوردبین لا کے میں ہر چیز کٹنی ہے. تو جب وہ موقع آیا فیتا کاٹنے کا، جو میرا شاگرد تھا، جو میرا فالوور تھا، کوئی فین تھا جس کا وہ ہوٹل تھا، میں نے اس سے پوچھا کہ بھائی مجھے یہ بتاؤ کہ آپ فیتا مجھ سے کٹوا رہے ہو، آپ کے والد صاحب حیات ہیں؟ میں کہا جی بالکل ابا جی ہے. میں کہا پھر فیتا میں نہیں کاٹ سکتا، کیونکہ میں نے ہی تو تبلیغ کی ہے کہ اگر والدین حیات ہوں تو فیتے ان سے کٹوانے چاہیے، میں نہیں کاٹ سکتا. آج کا فیتا بھی ہمارے بچے کے بزرگ ہی کاٹیں گے، میں نہیں کاٹ سکوں، میں ساتھ کھڑا ہو جاؤں گا. تو جیسے ہی وہ فیتا انہوں نے کاٹا میں پیچھے ہوا، تو واپسی میں وہ مجھے کہنے لگ گیا یار میں شرمندہ ہوں. مجھے آج سمجھ آئی ہے تیری بات میں تاثیر اللہ نے اس لیے ڈالی ہے کہ تو پریکٹیکلی وہ چیز کر کے پہلے دکھاتا ہے. عملی طور پہ کر کے دکھانا تبلیغ سے بڑا کام ہے. آپ اگر عملی طور پہ کر کے نہیں دکھاتے اور صرف نصیحت کرتے ہیں تو یہ بڑا کمزور حصہ ہے. اس کا افیکٹ 20% ہے. 100% افیکٹ تب پڑتا ہے جب آپ پریکٹیکلی ان چیزوں پہ عمل کرتے ہیں. مثلا میں آپ سے 5 چیزیں پوچھوں گا اور چاہوں گا کہ آپ ایک زبان ہو کے یس کر کے مجھے بتائیں کہ چاہیں گے آپ کے بچے میں خوبیاں پیدا ہو. پہلی بات، کیا چاہیں گے آپ کا بچہ بڑوں کا احترام کرے؟ یس کی آواز نہیں آئی، کئی لوگ شرما رہے ہیں یس کہتے ہوئے. دوسری خوبی، کیا آپ چاہیں گے آپ کا بچہ علم دوست ہو، علم سیکھے؟ دوسری چیز. تیسری چیز، کیا آپ چاہیں گے کہ آپ کا بچہ رشتے نبھائے؟ آج رشتے ٹوٹ رہے ہیں. یس جی. چوتھی چیز، کیا آپ چاہیں گے کہ آپ کا بچہ شکر گزار ہو؟ اور 5ویں چیز، کیا آپ چاہیں گے کہ آپ کا بچہ مہذب ہو، تہذیب والا ہو؟ یہ 5 چیزیں اپنے اندر پیدا کریں، بچوں میں خوشی ہو جائے. اب یہ 5 بچے میں پیدا کرنا چاہتے ہیں، خود میں نہیں ہوتی. سو نصیحت سے کام لیتے ہیں. سچ بولیا کر، خود سچ نہیں بولتے. صاف ستھرا رہا کر، خود نہیں رہتے. خود رشتے نہیں نبھاتے. بچے سے کہتے ہیں بھین برا کٹھے رہنا تسی، اسی مر جانا ہے. وہ اکھاں نال ویکھدا ہے کہ ابا ساڈا ساری زندگی بھراواں نال لڑیا. اکھاں نال ویکھدا ہے کہ جی والدہ میری ہمیشہ بھیناں نال لڑی ہے. وہ کہاں سے نبھائے گا؟ اور سب سے بڑھ کے ہم کہتے ہیں جو علم کے رستے پہ چل، کبھی خود کتاب نہیں کھولی ہو، کبھی خود قرآن نہیں کھولا ہو، کبھی سیرت نہیں کھولی ہو. تو یاد رکھیے وہ سب خوبیاں جو آپ اپنے بچوں میں پیدا کرنا چاہتے ہیں، وہ سب خوبیاں اپنے اندر پہلے پیدا کریں. آپ کی خوبیوں سے آپ کے بچوں میں وہ خوبیاں پیدا ہو جائیں. سو یہ ہمارا اسکول نیٹو، یہ سمبولک اسکول ہے. اسکول تو ہے، یہ سمبولک ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ اس معاشرے میں صرف نمبر نہ بڑھے، اسکول نہ بڑھے، ڈگریاں نہ صرف ملیں، تربیت کی بات بھی. اور تربیت کی بات ٹیچر کر سکتا ہے، والدین کر سکتے ہیں. دیکھیں یہ کونے ہیں، تو کون کے 3 کونے ہیں. ایک کونا والدین ہے، ایک کونا استاد ہے، ایک کونا بچہ ہے. اس کونے کو، جس کونے کو میں نے بچہ کہا ہے، طالب علم کہا ہے، اس کو متاثر آپ تبھی کر سکتے ہیں کہ دونوں کونے تیار ہو جائیں. ٹیچر کو بھی زور لگانا ہے پریکٹیکلی، اور والدین کو بھی زور لگانا ہے پریکٹیکلی، کہ تربیت کے بغیر ممکن نہیں ہے. اور میں آپ سب سے گزارش کروں، بچہ نلائق ہو خیر ہے، بے ادب نہ ہو. ٹارگٹ بنا، نمبر تھوڑے لے لیں، بے ادب نہ ہو. لائق اور بے ادب ہونا وہ بڑا خطرناک ہے. ادب کرنے والا ہو، کیونکہ یاد رکھیے اللہ ان لوگوں کو مواقع زیادہ دیتا ہے جو مؤدب ہوتے ہیں، جو احترام کرتے ہیں، نرم گو ہوتے ہیں، اخلاق میں اچھے ہوتے ہیں، تنقید ان کو کرنی آتی ہے، پیار کرنا آتا ہے، نبھانا آتا ہے، وفا کرنی آتی ہے. اور آخری بات سب سے اہم یہ کہہ کے ختم کروں گا، ایک بات پہ پورا ایمان اور یقین رکھ لیجیے. یہ ملک جس میں آپ رہ رہے ہیں نا، اس کا اچھا وقت شروع ہونے والا ہے. بڑا ایک ظلم ہوا کئی سالوں سے. میڈیا نے نا ہمیں اتنا نا امید کر دیا ہے، کیونکہ کوئی دیکھتا تھا کہ نہیں دیکھتا تھا، شبیر تو دیکھتا تھا. اور اس دیکھتے دیکھتے نتیجہ یہ نکلا کہ ہمیں لگتا ہے شاید پتہ نہیں کیا ہو جانا ہے. میں پورے وثوق اور پورے یقین کے ساتھ کہہ رہا ہوں، 28 ملک میں نے دنیا کے دیکھے ہیں. اس سے زیادہ خوبصورت ملک میں نے دنیا میں کہیں نہیں دیکھا. اس سے زیادہ خوبصورت ملک میں نے نہیں دیکھا. یہ بھی بتا دوں، اس سے زیادہ پوٹینشل بھی میں نے کسی ملک میں نہیں دیکھا. وہ ہیومن ریسورس ہو یا وسائل ہو، صرف سمت کی ضرورت ہے، ڈائریکشن کی ضرورت ہے. اور میرا پورا ایمان ہے کہ اللہ کی مہربانی ہے. میں صرف گورنمنٹ کی بنیاد پہ نہیں کہہ رہا، میں پی ٹی آئی کی بنیاد پہ نہیں کہہ رہا، میں کولیکٹیو یقین سے کہہ رہا ہوں، ریسرچ سے کہہ رہا ہوں، ایمان سے کہہ رہا ہوں کہ اگلے 8-10 سالوں میں پاکستان میں آپ بڑی بہتر تبدیلی دیکھیں گے انشاءاللہ.
اور پوری امید رکھیے گا. یہ امید چھوڑنا کفر ہے. پورا یقین رکھیے گا کہ ہمارے وہ فیصل آباد کے بزرگ صوفی برکت علی رحمۃ اللہ علیہ وہ فرمایا کرتے تھے وہ وقت دور نہیں ہے جب پاکستان کی ہاں اور پاکستان کی نہ میں اقوام عالم کے فیصلے ہوں گے. انشاءاللہ فیصلے کرنے والے ہم ہوں. سو یہ جو آنے والا وقت ہے خدا را اپنی نسل کو اس کے لیے تیار کیا, اپنے بچوں کو اس کے لیے تیار کیا. ان بچوں کو پاکستانیت دیجئے. یہ نصاب میں فزکس کیمسٹری پڑھ رہے ہیں, ان کو پاکستان سے محبت کرنا بھی سکھائیں. یہ اپنے لیے جی رہے ہیں, اپنی نوکری, اپنا گھر, اپنی گاڑی, اپنا مکان, اپنا ملک بھی کوئی چیز ہوتا ہے جی. ہماری ترجیح میں اپنا ملک بھی آنا چاہیے. یہ صرف 14 اگست کو نہیں آنا چاہیے, 23 مارچ کو نہیں آنا چاہیے, یہ 365 دن ہی آنا چاہیے. یہ سب کو وثوق اور یقین ہونا چاہیے کہ اگر ہم اپنا حصہ ڈالیں گے, آپ اپنا حصہ, میں اپنا حصہ ڈالوں گا, تو یقیناً اللہ اگر اس کو قبول کرے گا تو آنے والا وقت بڑا شاندار وقت ہوگا. پاکستان زندہ باد. بہت شکریہ. میموری مکری گئی ہے مولوی میری بھی. بہت شکریہ. بہت ہی پرمغز, خوبصورت اور دلوں میں اترنے والی گفتگو فرما رہے تھے سید قاسم علی شاہ صاحب. ہم سب کی دلی دعا ہے کہ خالق و مالک ان پر اپنی بے شمار رحمتیں فرمائے, اپنا کرم اور اپنا فضل فرمائے. اللہ رب العزت سید صاحب کی حفاظت فرمائے اور ان سے یہ تعلیم و تربیت کی جو تحریک کھڑی کی ہوئی ہے شاہ صاحب نے, اللہ رب العزت اس میں برکت ڈالے اور شاہ صاحب سے بہت زیادہ کام لے. ملک پاکستان میں یہ اللہ رب العزت کی طرف سے عطا کیا گیا ایک انمول ہیرا. اللہ رب العزت اپنی مزید رحمتوں کی برکھا برکھائے اور ان کی زبان سے, ان کے دل سے جو نکلنے والے الفاظ ہیں وہ ہمارے دلوں پہ اترنے والے بن جائیں اور ہم اس پہ عمل کرنے والے بن جائیں. آج کا نشست میں جو شاہ صاحب نے ماشاءاللہ گفتگو فرمائی, اس میں جہاں انہوں نے طلباء کے لیے باتیں فرمائی وہاں سب سے زیادہ ان کا فوکس والدین کی طرف تھا. اور یہ حقیقت ہے کہ والدین سب سے پہلی تربیت کا اور تعلیم کا. اللہ رب العزت جو شاہ صاحب نے فرمایا ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. معزز خواتین و حضرات, آج کا یہ پروگرام اپنے اختتام کی طرف جا رہا ہے تو میں آنے والے تمام ساتھیوں کا دل کی اتھاہ گہرائی سے شکریہ ادا کرتا ہوں. جو والدین, جو میرے بھائی مائیں بہنیں یہاں پہ تشریف لائیں اپنا قیمتی وقت نکال کے, ان سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں. اور خصوصاً اللہ رب العزت شاہ صاحب کے علم و عمل میں اضافہ فرمائے, برکت عطا فرمائے. اللہ رب العزت ان کی حفاظت فرمائے, ان سے ملک پاکستان کے لیے زیادہ سے زیادہ کام لے. میں سب سے زیادہ اہل علاقہ کی طرف سے دل کی اتھاہ گہرائی سے آپ کی تالیوں کی گونج کے اندر شاہ صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ وہ ہمارے اس علاقہ میں تشریف لائے, انہوں نے ہمیں نصیحتیں فرمائی. اللہ رب العزت ہمیں عمل توفیق عطا فرمائے. تمام مہمانوں کے لیے ریفریشمنٹ کا انتظام کیا گیا ہے. اور میں آخر میں ہمارے علاقے کی ممتاز شخصیت جناب حاجی امتیاز احمد چودھری صاحب, جناب حمد اسلح گوندل صاحب اور دوسرے بھی یہاں پہ تشریف لائے ہیں, ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں. اور آخر میں ممتاز مذہبی رہنما محترم جناب قاری حق نواز چشتی حفظہ اللہ, ان سے التماس کرتا ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور دعا فرمائیں
محترم جناب قاری حق نواز چشتی صاحب. ماشاءاللہ کچھ کہنے کی گنجائش تو نہیں ہے، لیکن خلاصے کے طور پر ایک شعر عرض کرتا ہوں کہ تقدیر تو کسی پتھر کی بھی بدل سکتی ہے، تقدیر تو کسی پتھر کی بھی بدل سکتی ہے، شرط یہ ہے کہ کرینے سے تراشا جائے. تقدیر تو کسی پتھر کی بھی بدل سکتی ہے، شرط یہ ہے کہ کرینے سے تراشا جائے. ماشاءاللہ ہمارے دلوں کے جذبات کی شاہ صاحب قبلہ نے عکاسی فرمائی ہے، ترجمانی فرمائی ہے، اور اللہ تبارک و تعالی یہ جو نیک جذبات لے کے میدان میں آئے ہیں اللہ تعالیٰ کامیاب فرمائے. نبی علیہ السلام کی حدیث پاک کے بعد ختم کرتا ہوں. آقا علیہ السلام نے فرمایا کسی باپ نے اپنے بیٹے کو جو بھی تحفہ دیا ہے سب سے بہتر تحفہ اس کی اچھی تربیت ہے. اللہ تعالیٰ ہمارے بچوں کو نیک کرے. دعا فرمائے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم. یا اللہ پاک کی ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. یا اللہ پاک نبی علیہ السلام کی خیر فرما کے ہماری نسل کو دین و دنیا میں کامیابی، دنیا اور آخرت میں کامیابی عطا فرما. تعلیم اور تربیت کے اعتبار سے ہمارے بچوں کو کامیاب فرما. ملک پاکستان کی خیر، عالم اسلام کی خیر. پاکستان دشمن طاقتوں کو نیست و نابود فرما، اسلام دشمن طاقتوں کو اپنے ناپاک خزانے میں ناکام فرما. اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ واصحابہ وذریتہ واہل بیتہ اجمعین. میں اپنی محترم خواتین سے التماس کرتی ہوں کہ آپ اپنی نشست پہ ہی تشریف رکھیے گا. آپ کے لیے ریفریشمنٹ کا انتظام یہیں کر دیا جائے گا. بہت شکریہ. عاشرہ آ جاؤ. بڑی مہربانی صاحب. تھینک یو ویری مچ. پیچھے ماری جو آ رہے ہیں ابھی یار یار میں نکی جی کینچی لے کے کتنے نکی کینچی حمزہ کینچیاں دو نے بلکہ نا
ओ जी जिंदाबाद। ये दुआना वाली कटी